نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج میں نے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو دیکھی۔ یہ بریلیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 150 سال سے ہم نفرت کے آگ میں جل رہے ہیں۔ حنفیت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دیوبندی اور بریلوی، اور دونوں ایک دوسرے کو گستاخ رسول قرار دے رہا ہے، کافر قرار دے رہا ہے، اور نفرت کی دیواریں بہت تیز ہو گئی ہے۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا، طلبہ سے عہد لیا کہ ہمیں نفرت کی دیواروں کو، کفر کو، اور یہ جو شرک کے فتوے ہیں، دوسرے کو گستاخ رسول کے فتوے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے۔ مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی اور میں علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم مبارکباد دیتا ہوں۔ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حنفیت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر حنفیت پورے بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں ایک رہتی تو پھر آج بہت بڑا کام ہوتا۔ ہم غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے۔ پہلے ہی شیعہ سنی کا لفڑا کھڑا تھا اور پورا عرب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بعد میں حنفیہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اتنی نفرت ہوئی کہ کچھ لوگ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھا کہ جنازے کے اندر اگر کوئی دیوبندی آ گیا تو اس کو اعلان کر کے بھگاتے ہیں کہ تم جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ اتنی نفرتیں تیز ہو گئی۔ ایسے موقع پر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کا اعلان کہ نفرت کی دیوار کو کم کرنی چاہیے اور حنفیت کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، کم سے کم رفاع عام کے کام میں تو ضرور بیٹھنا چاہیے، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ 2-4 اور اہل سنت والجماعت کے لوگ، بریلوی حضرات کے لوگ اگر اس طرح کے بیانات دیں اور کم کرنے کی کوشش کریں، ایک تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کم سے کم رفاع عام کے کام میں جمع ہو جائے، دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے لگ جائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگ جائیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوگی۔ ایسا ہونا چاہیے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، فتاوی رضویہ کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ اکثر جو فتاوے لائے گئے ہیں وہ 900 سال بعد کے ہیں۔ شفا ہے، سیوطی رحمۃ اللہ وہاں سے ہے، مواہد لدنیہ سے ہے، وہاں سے دلائل لائے اور ایک دوسرے کو گستاخ رسول قرار دے دیا۔ بہت سارے آیتوں کو، بہت سارے حدیثوں جو صراحۃ النص ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ صراحۃ النص جو آیت ہے اس کو بنیاد بنائے عقیدے میں، حدیث جو صراحۃ النص ہے سیاہ ستہ کی، اس کو بنیاد بنائے عقیدے میں، تاکہ سب جڑ سکے۔ اس کے لیے الحمدللہ میں نے ثمرۃ العقائد لکھی ہے، جس میں 350 عقیدے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث تو ہے ہی، کم بیش بھی ہے، لیکن 3 آیت 3 حدیث ہے، اور صرف حدیث ہے، قول صحابی قول تابعی کو نہیں لیا، کسی کی رائے کو نہیں لی، اور وہ بھی سیاہ ستہ سے، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف جو 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ، اس سے لی ہے اور آیات سے لی ہے۔ صرف 7 کتابوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے، اس میں کسی کی رائے نہیں ہے، کسی پر طنز نہیں ہے، اور میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ سب اس پر جمع ہو سکتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، سب اس پر جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ آیت اور حدیث ہے صراحۃ النص۔ اور کہیں مغلق جملہ ہوا آیت کا تو صرف تفسیر ابن عباس سے میں نے لیا ہے، کسی اور تفسیر کو میں نے چانس نہیں دیا ہے۔ میری کتاب عام ہے، آپ ثمرۃ العقائد دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کا ویڈیو سنیں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی پہل دونوں جانب سے، دیوبندی بریلوی دونوں جانب سے ہونا چاہیے، تاکہ اتحاد کی فتح قائم ہو سکے۔ میں اس بات کی بڑی عاجزی کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معاف کر دینا۔ آگے ڈاکٹر صاحب کے ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمیع الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی یہی شرح کرتے ہیں، لام الدراری ان کی کتاب ہے، علی جامع البخاری۔ علامہ رشید احمد گنگوہی وہ بڑی دلچسپ ایمان افروز بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا، جو منظر اس دن نظر آیا حضور کے چہرے کا وہ اس سے زیادہ اعجب منظر نہیں تھا۔ لکھتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر کنکھیوں سے، نماز پڑھ رہے تھے مگر کنکھیوں سے، آنکھوں سے، حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک پر انہوں نے آنکھیں گاڑی ہوئی تھی، وہ جالی مبارک جہاں دروازہ کھلتا ہے پر نماز رہے تھے۔
रूब किबला थे हालत नमाज में, मगर आंखों को कनखियों से हुजरा रसूल की तरफ गाड़ा हुआ था कि शायद निकल आए, शायद निकल आए। आप देखिए कैफियत क्या थी। और वो तो फिर जब उन्होंने एहसास किया कि पर्दा उठ रहा है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि जो ही पर्दा उठा तो अपने चेहरों को पलट दिया उन्होंने हुजरा मुस्तफा की तरफ, तकने लग गए चेहरा मुस्तफा को। हम एक दूसरे की किताबें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि नफरतें हो गई हैं आपस में, बोध हो गए हैं, फासले हो गए हैं। कोई किसी को काफिर, मुर्ताद और गुस्ताख रसूल बनाया जा रहा है, कोई किसी को बिदती और मुशरिक बनाया जा रहा है। मुसलमान बचा कौन है हमारे पास? ये दीवारें गिरा दें। आज आप इस दरसे बुखारी के बाद दीवारें गिराने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ये तकफीरियत की दीवारें गिरा दें, मैं गिराना चाहता हूं। 150 साल बड़ा खसारा हो गया। मेरा आज ऐलान है, 150 साल बड़ी तबाही हो गई बर्रे सगीर पाक व हिंद में। ये तकफीरियत और तबईदियत, एक दूसरे को बिदती बना के जहन्नुम धकेलना और एक दूसरे को काफिर और मुशरिक बनाना और एक दूसरे को गुस्ताख रसूल बनाकर जहन्नमी बनाना, इन दीवारों को गिरा देने का ऐलान कर रहा हूं। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? ऐलान करें इस डिक्लेरेशन में, हाथ उठाएं। ये डिक्लेरेशन है आज का, ये एलामिया है। नफरतों की दीवारों को गिरा रहा हूं। उम्मत मुत्तहिद हो मोहब्बत रसूल पर, इश्क रसूल पर, मुताबात रसूल पर, हदीस रसूल पर, सुन्नत रसूल पर।